السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو ہے لائیو ہے عرس حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تقریر ہے۔ تعلق موصول ہو رہا ہے کہ بڑے کرام سے نعت و منقبت کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ سماعت کر رہے تھے اور سے ہم اور آپ اللہ اپنی قسمت کو جتنا بھی ناش کرے گا اس لیے یہ آپ محفل ہوئی بڑی پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ اس لیے اس محفل کے تعلق سے آپ نے ہزاروں بار علماء کرام سے سنا ہوگا جہاں ذکر رسول ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر اس کے محبوب دین کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے اور ایسے محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے میرے دوستوں، اس محفل کے قریب خود اللہ کی کائنات اور اپنے فقیر پروردگار پالنہار خود اس محفل کے قریب ہو جاتا ہے تو اس محفل کی لذت اور چاشنی اور اس کا مرتبہ کتنا کمی کر جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہاں پہ اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوبین کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں پہ اتنے فرشتوں کا ازدحام ہوتا ہے، یعنی اتنا مجمع ہوتا ہے، اتنے کثیر تعداد میں فرشتے تشریف لاتے ہیں کہ اگر آسمان اوپر سے بھائی کا دانا زمین پہ ڈالا جائے تو ایک دانا بھی زمین پہ نہیں پڑے گا، بلکہ ان فرشتوں کے ہوئے کیونکہ نوری فرشتے ہیں اس لیے ان کے نوری بدن میں پڑے گا۔ اتنے فرشتے ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے اتنے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اور جب اسی محفل کا اہتمام صلاۃ و سلام سے ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب علیم الحلیم ہے، غفور الرحیم ہے، ستار غفار ہے، قہار و جبار ہے۔ رب سے کوئی چیز کو چھپا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب یہ فرشتے محفل ختم ہو گئی پہنچیں گے رب کی بارگاہ میں، رب کا انتشار ہوگا یہ کہ فرشتوں کہاں سے آئے ہوئے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا اور ایک نگر میں موصول ہوا محمد رسول نے تیرا تیرے محبوب کا تیرے محبوبین کا ذکر غیر ہو کے رہا تھا، ہم لوگ وہاں گئے تو بولے رب کا انشاء ہوگا یہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے، مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، مجھ سے کیا انتظار کر رہے تھے؟ فرشتے کریں گے مولا تیرا ذکر خیر کر رہے تھے، تیرے محبوب کی تعریف کر رہے تھے، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے تھے، اپنے گناہوں سے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اشتہار مانگ رہے تھے، صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہے تھے، وہ اولاد کے صاحب اولاد بننا چاہتے تھے، یہ میرے مولا یہی سب تیری بارگاہ میں عقیدہ پیش کر رہے تھے۔ تو رب کی دریائے رب میں ہوش میں آئے گی اور رب کا انصاف ہوگا، یہ میرے فرشتوں اس محفل میں جتنے لوگ بھی شریک کیے تم لوگ کہاں ہوگا میں نے سب کی مغفرت کر دیا۔ اب آپ اندازہ کیجیے میرے دوستوں اس محفل کی شان کا کیا کہنا، اس کی بات اور اس کی بلندی اس کے مراتب کا کیا کہنا۔ یہ اسی پاکیزہ اور بڑے بدنصیب ہے وہ قریب نگر کے مسلمانوں اور میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تعلیم سنائے صدر صاحب یہاں موجود ہے کمیٹی کے اور کوئی صدر سیکریٹری لگا کے انچارج کوئی نہیں موجود نہیں ہے۔ جب جرگے کا رہے گی تو مانے گا کیا مطلب جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ داروں سے آنا چاہیے نا آگے، اس لیے وہ ذمہ داری کو لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں کرسچیان سے گزارش کروں گا کہ کرسچیان اندر کے مواقع آئے تو اس میں اپنا ہر کام دھندا چھوڑ کر کے اس محفل میں آئے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ غریب نواز
کی بارگاہ میں نہیں جا کے سب کچھ مانگا جائے، یہاں سے جو میری غریب نواز ہوئی، یہاں سے بھی میرے نواز میری مدد کرتے ہیں. اور غریب نواز کی بارگاہ میں ان کی چوکھٹ پہ ان کی چوکھٹ کو چھوڑنے سے کیا فائدہ؟ ارے جو جنت کا چوکھٹ ہے، جنت کی چوکھٹ جو آپ کے اپنے گھر میں ہے، پہلے اس چوکھٹ کا پوچھا لو، پہلے اس چوکھٹ کو چومو، پھر غریب نواز کی چوکھٹ کو چومنا، پھر غوث خواجہ کی چوکھٹ کو چومنا، پھر مسلمانوں کی چوکھٹ کو چومنا. میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، باپ کا جنت کا دروازہ ہے. اگر ماں باپ کو ناراض رکھو گے، ماں باپ کو خوش نہیں رکھو گے، تو آپ غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں بلکہ رسول پاک کی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ، کبھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس لیے فائدہ اسی وقت آپ کو حاصل ہوگا جب ماں باپ کو خوش رکھو گے، ماں باپ کا آپ کو احترام کرو گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑا ہوں اور نماز ادا کر رہا ہوں، اگر میری ماں مجھے آواز دے میرا بیٹا محمد کہہ رہا ہوں تو میں نماز چھوڑ کر کے چلا ہوں. یہ ہے ماں کا مقام، ماں باپ کا مقام و مرتبہ. اور یہاں چلے جائیں گے 10,000 روپیہ ماں باپ کو سزا کر کے، ماں باپ کو ظلم کھا کر کے، ماں باپ کو پریشان کر کے، ماں باپ ماتا نہ کر کے دوری کے لیے تو دے دیتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے کیا مطلب ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ میں ماں کو سزا کر کے جاؤ، باپ کو پریشان کر کے جاؤ، گھر میں تمہارے باتیں ہو رہے ہیں، تنگ دستی کے شکار ہو. اس مسئلے سے یہ میرے دوست، ارے غریب نواز کی بارگاہ میں اگر کیا نہیں سمجھو، یہی کہ میرے غریب نواز کو آواز دے دو. یہ غریب نواز آپ غریبوں کے دادا ہے، آپ غریبوں کے مانا اور مجبور ہیں، آپ سب کچھ ہیں. غریب نواز ہماری تو دن تمنا پوری کر دیتی ہے، ہمارے گھر کی خوراک پوری کر دیتی ہے، دن میں آپ کی خوراک پوری ہو جائے گی، آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی، آپ کی آرزو پوری ہو جائے گی. اب آپ ایک بات جان لیجیے، ماں کی دعاؤں کے سب کے دوسرے بے شمار بزرگوں کو ہدایت ملی ہے. ارے جو بتائیے محمود ماہمی کی بارے میں چلے جائیے، خضر علیہ السلام کے پاس پڑھنے کے لیے، شہر کرنے کے لیے گئے، سمجھ کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے لیے میں نبی کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے پڑھاؤں گا، لیکن یہ راز و نیاز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں کہ میں تجھے تعلیم دینے کے لیے آتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. اب وہ جانا صبح پڑھنے کے بعد نکل جاتے، خضر علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ہمارے پوچھ لیا بیٹے یہ تو روزانہ صبح کہاں چلا جاتا ہے، بغیر بتائے ہوئے کہاں چلا جاتا ہے. اور خضر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم کسی سے بتا دے گا تو اسی دن سے آنا بند کر دوں گا، اسی دن سے آنے بند کر دوں گا. آنے کچھ بھی چند دنوں کے بعد بیٹا کہاں جاتا ہے روزانہ، صبح کہاں چلا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد. اب ماں دور کیسے بولے، ادھر خضر علیہ السلام کا نام اور ادھر ماں کی محبت ہے، دور کیسے بولے. اس نے لڑائی لیا، ٹھیک ہے خضر نہیں ملیں گے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ماں کے سامنے وعدہ کرا تو جھوٹ تو نہیں بولوں گا میں. آپ نے سب سے فرما دیا امی جان مجھے خضر علیہ السلام روزانہ پڑھانے آتے ہیں، میں ان سے درس لینے کے لیے جاتا ہوں، میں ان سے درس لینے کے لیے جاتا ہوں. اب دوسرے دن گئے تو دیکھے خضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکیلی مہنگی کیوں، میں مجھے پڑھانے نہیں آیا ہوں، اس لیے تجھے وعدہ خلافی کی ہے، میں تجھے پڑھانے نہیں آیا ہوں، لیکن میں تمہیں سمجھے میں آج آیا ہوں کہ تم نے ماں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا اور حق کا دامن نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ تیری اجازت سے بڑا خوش ہوا ہے کہ تیری ماں کے سامنے میں بھی سو لڑائی پہ مال کر دیا، مجھے لڑائی سے بڑا رسیدہ ہے. کہنے کا مطلب ہے بھائی سنا رہے ہو، ماں کی وجہ سے ہی وہ ولایت ملی ہے، ماں کی وجہ سے ہی ولایت ملی ہے. ہمارے بس نظام الدین اولیاء یا امیر المؤمنین نصر الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور جب پہنچے تو تو دروازے میں دستک دینا ہی چاہتے تھے، لیکن سوچ میں یہ تھی اگر میں
نہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ کامیابی اور کامیابی آپ کے قدموں کا بوجھ نہیں ہوگا. اس لیے یاد رکھنا ماں باپ اگر غریب ہو گئے ہیں, ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں, ماں باپ کا حق رکھتے لحاظ اور ماں باپ کا حق رکھتے خیال رکھنا ہمارے ماں باپ کے اوپر لازم اور ضروری. کبھی بھی ماں باپ کو دباؤ نہیں, ماں باپ کو اٹھا نہ کرنا. اس لیے ماں باپ کا مقام بہت بلند والا ہے. ہم اور آپ بھگوان جب پردیش سے گھر پہ جاتے ہیں تو بیوی کی نگاہ کنٹری سے ہوتی ہے, بھائی کی نگاہ عزت سے ہوتی ہے, اور کو نگاہ اور جگہ ہوتی ہے. لیکن قسم خدا کی ماں کی ممتا کو اس سے سدھار چاہیے. ماں کی نگاہ بیٹے کی صحت سے ہوتی ہے, بھلے بیٹا تندرست ہے لیکن ماں نکل جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کو کتنا دبلا ہو گیا ہے, میرے بیٹے کو کتنے کمزور ہو گیا ہے, میرے بیٹے کو کتنا ظاہر ہو گیا ہے. میرے دوستوں اس دنیا کے بازار میں سب کو خریدا جاتا ہے لیکن ماں کا دل نہیں خریدا. اس لیے میں دوستوں ماں باپ کو کبھی نہیں بتانا, ماں باپ کو کبھی ایسا نہیں پہنچانا, ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا. اگر تم اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہو, آپ اگر آپ اپنی ترقی چاہتے ہو, عمر کرنا چاہتے ہو, حالات کرنا چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو, اور آخر کے لیے تو جنت میں بھائی اس لیے میرے دوستوں ماں باپ کی عطاؤں کا میں بتا رہی ہوں. اور آخری بات کہہ کے میں دوسرا ہو رہا ہوں, امام صاحب کو بھی بول رہا ہوں. میں جمعہ کے دن اپنے جمعہ کو اگر تشریف لائے تھے, وہ صدقے کا جو ڈبہ نہیں تھا اس کا انہوں نے اجرا کیا تھا. الحمدللہ ڈبہ سب چلا گیا, 9-10 ڈبے رہ گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے مانگا بھی ہے لیکن میں وہاں پہنچا نہیں پایا. لیکن شاید اس کی اس کی حقیقت آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, اس کا مطلب اس کا مقام آپ کو نہیں معلوم ہے. اگر معلوم ہو جائے گا تو ہر بندہ ہر گھنٹے میں رکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا بھی کوئی کھاتی اور پانی پہنچتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سب سے پہلے فرماتے تھے صدقہ کرو, صدقہ کرو, صدقہ کرو, صدقہ. اس لیے صدقے سے جو ہے لاکھوں بنائیں دور ہوتی ہے, اور بنائیں صرف دور نہیں ہوتی ہے بلکہ صدقہ موت کو بھی ڈال دیتا ہے. صدقے میں بڑی برکت ہے, صدقے میں بڑی طاقت ہے کہ صدقہ موت کو بھی ڈال دیتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہاسپٹل میں جانے سے پہلے, ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو جانے سے پہلے صدقہ کر دو, صدقہ. اس لیے اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوا میں شفا عطا فرما دیتا ہے, اس دوا میں شفا عطا فرما دیتا ہے. آپ اپنے گھروں میں اپنے دکانوں مکانوں میں گھر کر کے اس ڈبے کو دیکھو, 10 روپیہ 1 روپیہ 2 روپیہ روزانہ اس کو یہ کہہ کے ڈالو پروردگار اس سبزے کی برکت سے میرے کاروبار کی سب آپ میرے کاروبار کی سب کی حفاظت فرما, آج میری مخلصی کو دور فرما دے, میری تلاشی دور فرما دے. میں بے روزگار ہوں, مجھے روزی سے لگا دو, میں میرے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے, میں محبوب ہوں, بڑے گھر سے سکون فرما دے, میں بیمار ہوں, شفا فرما دے. اگر خدا کے آپ کر کے تو دیکھو سب کر کے تو ان شاء اللہ ہر پریشانی آپ کی دور ہوگی, ہر مصیبتیں آپ کی دور ہوگی. اس لیے جن کو بھی ضرورت ہوگی وہ میرے پاس آئے گا اور اپنا نام اور موبائل نمبر دے کر کے وہ ڈبہ حاصل کر سکتا ہے. وہ ڈبہ وہ حاصل کر سکتا ہے. اپنے گھروں میں, دکانوں میں اور مکانوں میں رکھو اور یہ ڈالو. دیکھیے ان شاء اللہ ایک ہی مہینے میں کتنی چینجنگ آئے گی. ایک ہی مہینے میں اپنا کیسی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو نوازتا ہوا نظر آئے گا. بے شمار برکت ہے, بے شمار رحمت ہے. اور یہ جو مہینے میں ہزاروں روپیہ آپ خرچہ کرتے ہیں دوا کے علاج میں, قسم خدا کی صدقہ اگر کرو گے تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے گھر میں بیمار ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اس کی فضیلت ہے, اس کی برکت ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو خانہ کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکات اور صدقہ فطرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب بلا تاخیر میں حضرت علامہ مولانا خطیب و امام غوث جامع مسجد محمد یاسر صاحب اللہ مقدس اللہ کو پیش کر رہا ہوں. وہ ہے
اپنے معجزہ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے انشاءاللہ حضور کی تقریر میں تقریر کا اختتام ہوگا صلاۃ و سلام ہوگا نیاز سے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور میرے جاوید بھائی نے یہ نیاز کا اہتمام کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اچھی کوئی چیز ہے کا وقت ہے منبر رسول ہے خطبہ پڑھا جا رہا ہے حضرت جنید بغدادی جمعے کا خطبہ پڑھا ہے کہتے ہیں کہ اس کا قدم میری گردن پر نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا حضرت کس کا قدم کہا میری نسلوں میں میرے سلسلے میں میرے مریدوں کے مریض میں بغداد شریف کا ایک سلطان جیلانی نام کا ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو اللہ کے حکم سے کہے گا میرا قدم ہر ولی کی جگہ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا کیا کہتے ہیں میں اس میں ٹائم پر نہیں ہوں گا جب وہ کہے گا تو میں ہو چکا ہوگا تو اس ٹائم تو ہوگا نہیں تو میں پہلے سے ہی اس کا قدم اپنی قدم پر لے لوں گا اب سوچو حضرات سرکار غلاموں کا میدان کیسا بن رہا ہے اپنے غلاموں کے درود کو کہیں سے بھی سن رہے ہیں حضور کے غلام بھی تو سن رہے ہیں حضرت غوث اعظم کے فرمانے سے پہلے جنید بغدادی کو معلوم ہو گیا کہ عبد القادر کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر انہوں نے گردن کو پہلے ہی جھکا دیا میں نے کہا کہ جس محفل میں حضرت غوث پاک نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر تقریباً 2000 اللہ کے ولی اس محفل میں موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا سب نے گردن کو جھکا دیا لیکن حضرت خواجہ معین الدین صوفی اس محفل میں نہیں تھے خراسان کے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ایک ولی کی ولایت کی طاقت دیکھو حضرات محترم غوث اعظم کہاں بتا رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر غریب نواز کہاں ہے ان کو خبر کیسے ہو گئی حضرات محترم تو یہ رسول اللہ کی بارگاہ کا پیغام کر رہا غریب نواز نے اتنی دور سے سن لیا جواب دیا لا آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں میری آنکھوں پر بھی ہے میرے سر پر بھی ہے جب غریب نواز نے یہ کہا تو حضرت غوث پاک نے جب سنا تو ہم کا سمجھا کہ سید غیاث الدین کا بیٹا گردن جھکانے میں دوسرے ولیوں سے آگے نکل گیا انشاءاللہ ولایت ہند سے نوازا جائے گا تو میں یہ تقریر اس سے بھی سن چکے ہیں اور اسے بھی سن چکے ہوں گے لیکن بتانا یہاں پر کیا مقصود ہے یہاں پر بتانا مقصود ہے شہنشاہ دیوا حضرت سیدنا حاجی وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بتانا مقصود ہے کہ ادب ہے تو سب کچھ ہے ادب نہیں تو کچھ نہیں حضرت غوث پاک کا کلام اور بھی تو اولیاء موجود تھے وہ بھی تو کہہ سکتے تھے لیکن یہ توفیق اللہ نے کسی کو بخشی تو غریب نواز کو بخشی کہتے کہ حضور صرف گردن پر ہی نہیں میرے دل پر بھی ہے آنکھوں پر بھی ہے سر پر بھی ہے ادب کی بات تھی غوث پاک خوش ہو گئے یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھ تو قدم غوث کتنا ادب میں آگے نکل گئے حضرت غریب نواز حضرات محترم کتنا آگے نکل گئے ادب میں کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ حضور جہاں چاہو قدم رکھ دو آپ ولیوں کے شہنشاہ ہیں ولیوں کے امام ہیں ولیوں کے بادشاہ ہیں حضرات محترم بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم سے وہ تاثیر ہے کہ اگر ان کا قدم مبارک معین الدین چشتی کی گردن پر پڑا تو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا کلیری کی پڑا تو مخدوم جہاں بنا دیا گیا نظام الدین محبوب الہی کی گردن پر پڑا تو ان کو اللہ نے محبوب الہی بنا دیا یہاں تک کہ یہ سمجھو کہ ولیوں کی گردن پر غوث اعظم کا قدم پڑتا چلا گیا تو مرتبے ملتے چلے گئے ہم بھی تو غوث اعظم کے غلام ہیں ہم بھی تو چاہنے والے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا قدم غریب نواز کے گردن پہ پڑا ان کو مرتبہ مل گیا
کسی کے لیے قدم ہے تو کسی کے لیے حضور افتتاح میں فرمایا یہ بھی مریدی کا تباہی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہی سایہ کیے ہوئے ہیں جس طرح آسمان زمین کے اوپر سایہ یہ بزرگان دین ہم کہیں سے نہیں پکارے. یہ مت سمجھنا کہ غریب نواز صرف اجمیر شریف کی سرحدی میں وہ تو ایک مقام ہوتا، وہ تو ایک بزرگوں کا مقام ہوتا ہے. کسی کا اجمیر ہے تو کسی کا دلی ہے تو کسی کا بمبئی ہے تو کسی کا کہیں ہے. یہ تو بزرگوں کے مقام ہوتے ہیں. ورنہ کسی نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد جب نوا گردن جھکائی دیکھ لی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد جب نوا گردن جھکائی دیکھ لی. تو بزرگان دین اپنے چاہنے والوں کو کہیں سے بھی دیکھ لیتے. حضرت مفتی صاحب اللہ کے سارے صاحب مولانا صاحب اکثر یہاں آیا کرتے تھے علاج کے سلسلے میں. ان کا کچھ مجھے بات یاد آ گئی. وہ یہاں آیا کرتے تھے علاج کے سلسلے میں. اللہ ان کو شفا عطا فرمائی، اللہ ان کو اچھا رکھے. تو ایک مرتبہ ہے مخدوم فقیر علی ماہمی کے آسان شریف کا بھی حضرت ذکر کر رہے تھے. مخدوم علی ماہمی پہنچے ماہم شریف اور ایک کورنر میں جا کر بیٹھ گئے اور فاتحہ شریف پڑھنے لگے، اللہ کا کلام پڑھنے لگے. تو دل میں اس کے خیال آیا کہ بڑی بھیڑ ہے، مجھے تکلیف ہے کسی کا ہاتھ پیر نہ لگ جائے تو میں کیسے بھیڑ میں جاؤں. میں بھی اندر چلا جاتا حاضری دینے کے لیے، صدا کو میں بھی چھو لیتا، میں بھی ان کی چادر چوم لیتا. ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ سامنے سے تشریف لائے، کہنے لگے مولانا جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے رہو، حضرت کی پوری نگاہ ہے تمہارے اوپر. آپ سمجھ رہے میں آپ کو امریکہ اور لندن کیوں لے جاؤں؟ مخدوم ماہر وہ کسی سے کم تھوڑے ہیں. مخدوم فقیر علی ماہمی جس کو خضر و احترام پڑھائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو مخدوم فقیر علی ماہمی کے آستانے پر بیٹھے ہوئے، کیا دل میں خیال آیا کیا بھیڑ ہے؟ میں بھی اندر چلا جاتا، اندر جا کے چادر چوم لیتا. اتنی دور سے آیا ہوں لیکن سر کے مارے گئے نہیں، بیٹھے دور سے فاتحہ پڑھتے رہے. بزرگ آئے کیا بولے؟ آپ جہاں بیٹھے وہیں سے فاتحہ پڑھتے رہے، حضرت کی پوری نگاہ ہے آپ کے اوپر. تو قرآن صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ حضرت میں نے سوچا ایسا نورانی چہرہ کون ہے، سوچا کہ لاؤ کھڑے ہو کے مقابلہ کر لوں، لیکن تھوڑے سے دماغ میں جلدی سے اٹھ نہیں سکے. بولے میں نے جب نگاہ اٹھانی دیکھی سامنے سے گئے. بولے کون ہوگا؟ میں کہ مخدوم کی بارگاہ تو مخدوم ہی ہوگا. تو حضرات میں محترم بزرگوں کی نگاہ بنی ہوئی ہے. محفلوں میں ادب سے بیٹھا کرو. بارش پاک کے قول کو ہمیشہ یاد رکھنا، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں. یہ وہ محفل پاک ہے، جو وہ محفل پاک ہے. ہمارے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ اگر اس کے پورے موقع پر نہ پہنچ پاؤ تو کل کی محفل میں ضرور چلے جایا کرو، اس لیے کہ کل میں کل ہوتا ہے، کل میں ہی کل ہوتا ہے. سنیے نا کہ غریب نواز کی شان میں پڑھنے والوں نے پڑھا کہ آج دولہا بنے ہیں غریب نواز، تو وہاں پر نظام الدین بھی آئے ہوئے ہیں، علاؤ الدین بھی آئے ہوئے ہیں، وہاں پر تمام بزرگان دین آئے ہوئے ہیں. اور حضرات سے محترم جب بزرگوں کا عرس ہوتا ہے تو ساری کائنات کے بزرگان دین وہاں پر موجود ہوا کرتے ہیں اور اس محفل میں اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ مان لیجیے کسی کی دعا آدمی کہتا نا حضرت دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ، موقع ملے گا تو دیکھا جائے بزرگوں یہاں ہوں گے یا غریب نواز یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے یہ ہو. اب غریب نواز بھی فوراً کو کام بنتا نہیں، وہ بھی کہتا ہوں یار جب ٹائم ہوگا تو تمہارا کام بھی بن جائے گا. لیکن جب کل کی محفل ہوگی تو سارے بزرگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی سفارش بن جاتی ہے کہ ارے معین الدین چاہو تو کام بنا دو. کل کی محفل میں کام بن جایا کرتے ہیں، اتنی سفارشیں ہو جاتی ہیں کہ وہ بنا نہیں کر پاتے. اور ظاہر سی بات ہے جب غریب نواز کے آسانے پر پہنچے ہوئے ہیں، غریب نواز اگر پورا نہ بھی کرنا چاہے تو عثمان ہاتھونی جو ان کے پیروں مرشد ہے وہ کہیں گے انہیں معین الدین منع کیوں کرتا ہے، تیرے در پر مانگ رہا ہے اس کو عطا کرتے. اسی لیے حضرات نے ہمیشہ یاد رکھنا، بزرگوں کی بات یاد رکھنا. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب کسی صاحب مذاق سے مانگو، جب کسی بزرگ سے مانگو تو اس سے اس کے پیر کا وسیلہ ذکر مانگو، اس کے مرشد کے وسیلے سے مانگو تو بیڑا پار ہو جائے گا. حضرات محترم ناگور شریف کی سرزمین پر جو بزرگ آرام کر رہے، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غریب نواز نے اپنے خلیفہ سے، مریدوں سے، اپنے خادموں سے پوچھا تھا تمہیں کیا چاہیے، تو سب نے اپنی خواہش بتائی دیا، یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے، سب نے سب کچھ بتا دیا. صوفی حمید الدین ناگوری
سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں دن تو کچھ نہیں مانتا، مجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگے جسے کوئی الدین مل گیا اپنے ساری کائنات مل گئی، مجھے حضور کچھ نہیں چاہیے، آپ مل گئے تو اللہ مل گیا، اللہ کا رسول مل گیا، اپنی ساری منزلیں آسان ہو گئی۔ تو حضرت غریب نواز سمجھ گئے کہ دنیا کی یہ چیز ماننے والا نہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے تاریخ دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ آج بھی اللہ کے محترم ان کے آستانے پر جا کر اگر تم آخرت کی کوئی چیز مانگو گے فوراً قبول ہو جائے، اب دنیا کی کوئی چیز مانگو گے بلڈنگ مل جائے تو بلڈنگ نہیں مل جائے، تو اللہ کے محترم آخرت ملتی ہے اس کے آسمانے پر، اس کے رسول ملا کرتا ہے۔ تو ان بزرگوں سے حضرات کے محترم چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے یہ مل جائے وہ مل جائے اس کے چکر میں مت رہو، ان بزرگوں سے وہ مانگو کہ جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے، قبر کے اندر رہو تو بھی خدا کی رحمت برستی ہے۔ ان بزرگوں سے مانگو تو جس سے رسول مانگو، ان بزرگوں سے مانگو تو رسول اللہ کے جائے کی کسی جگہ مانگو، ان سے مانگو تو یہ مانگو کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے تو اہل بیت کی محبت کرتے رہیں، اور دنیا سے جب جائیں تو اس کی غلامی میں اللہ کو بتاتے ہوتا۔ اپنی تقریر کو میں ختم کرتا ہوں، بس یہی آج کے محفل سے یہی بتانا چاہوں گا، بزرگوں کی محبت کرو، بزرگوں کا عادت کرو، کہیں سے بھی پکارو گے انشاءاللہ مدد تو آ جائے بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من يضل في الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الفاتحة. خبر يا رحمن ولا بدنا بذاك الله باشرها كلمة محاكم من غير غير مجبور باقي غير مجبور بندو كابل بندو ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر و فاتحہ کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا جہاں پہ جتنے لوگ حاضر اور ناظرین مولا انسان میں اگر کسی کی کوئی شکل غلطیاں کو خطائیں حصہ ہونے یا کمتر جانب میں انجانے کو بھی اپنے دل کو بخیر میں معاف فرما. مولا ان سب طرح کی شاعر مثال اپنی شان و ذات کے مطابق حضور رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر محمد نورانی رحمان قرآن بارکان نظر کا مولا شکر فرما. حضور رحمت والا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقۂ کفیل میں جملہ انبیاء و مرسلین و محمد المؤمنین اقوام المطہرات کافی نے جیسا فرقۂ کریمین جملہ سودائے کربلا جملہ سودائے کرام جملہ صحابہ کرام صحابیات کرام تابعین اعظام تبع تابعین اعظام اجمعین مجتہدین صلاح و صالحین جملہ قرآن مجید کی بارگاہ میں نظر مولا شکر فرما. جیسے سلسلے بہار کی خاص طور سے سلسلے عالیہ قادریہ بساطیہ نقشبندیہ شہروزیہ اور غلائیہ کہانیہ نظامیہ جنت شریعہ واشیہ شرطہ عربیہ ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر مولا شکر فرما. بالخصوص تقصر کا سید سب کا ثواب شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا شکر فرما. پروردگار عالم اس شاہ خیر میں جتنے لوگ بھی دامے دل میں قدمی سپنے کس طریقے سے بھی حصہ لیا ہو میں کو بولا سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما. پروردگار عالم سب کے امامت میں سے تو عافیت میں تجارت میں دل مبارک چھوڑنے برکت رحمت نازل فرما. پروردگار عالم خواجہ غریب نواز چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے سب کو قبول میں جو بیمار ہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. جو مقبول دعا میں بارک کر اس کو بوجھ عطا فرما. جو بھی اولاد میں صاحب اولاد عطا فرما. جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار عالم سب کو دنیا میں ایمان کے ساتھ رب دنیا سے ان کا خاتمہ کا ایمان فرما. وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله محمد. فرمان حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا کہ علماء کی صحبت اختیار کیا کرو کیونکہ علماء کی صحبت آپ کو دین کی طرف راغب کرتی ہے اور جس نے دین کی طرف راغب ہوا وہ اللہ کو راضی کر لیا اس کو رسول کو راضی کر لیا اس کا دنیا بھی سنور گیا اور دین بھی سنور گیا. دنیا میں بھی اس کے لیے بہتری ہے اور آخرت میں تو بہتر ہی ہے.
गर्दन पर नमाज के बाद लोगों ने पूछा हजरत किसका कहा था? कहा मेरी नस्लों में, मेरे सिलसिले में, मेरे मुरीदों के मुरीद में बता शरीफ का एक सुल्तान जिलानी नाम का एक अच्छा वली पैदा होगा जो अल्लाह के हुक्म से कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर। तो हजरत सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं उस वक्त नहीं होगा, क्या कहते हैं, मैं उसके टाइम पर नहीं होगा जब वो कहेगा तो मैं मुस्करा हो चुका होगा, तो उस टाइम तो होगा नहीं, तो मैं पहले से ही उसका कदम अपनी गर्दन पर ले लेता। अब सोचो हजरत सरकार गुलामों का फैलान कैसा बढ़ रहा है, अपने गुलामों के दुरूद को कहीं से भी सुन रहे हैं, हुजूर के गुलाम भी तो सुन रहे हैं। हजरत गौसे आजम के फरमाने से पहले जुनैद बगदादी को मालूम हो गया कि अब्दुल कादिर कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, उन्होंने गर्दन को पहले ही झुका दिया। लेकिन मैंने कहा कि जिस महफिल में हजरत गौसे पाक ने फरमाया मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तकरीबन 2000 अल्लाह के वली उस महफिल में मौजूद थे, सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया, सबने गर्दन को झुका दिया। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन सूफी उस महफिल में नहीं थे, खुरासान के पहाड़ों में बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। एक वली की विलायत की ताकत देखो हजरत मोहतरम गौसे आजम कहाँ फरमा रहे हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, गरीब नवाज कहाँ है, उनको खबर कैसे हो गई हजरत मोहतरम? तो ये रसूलुल्लाह की बारगाह का पैगाम कर रहा। गरीब नवाज ने इतनी दूर से सुन लिया, जवाब दिया ला बल ऐनी व रअसी, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। जब गरीब नवाज ने ये कहा तो हजरत गौसे पाक ने जब सुना तो हमसे फरमाया कि सैयद गयासुद्दीन का बेटा गर्दन झुकाने में दूसरे वलियों से आगे निकल गया, इंशाअल्लाह विलायत हिंद से नवाजा जाएगा। तो मैं ये तकरीर उससे भी सुन चुके हैं और उससे भी सुन चुके होंगे, लेकिन बताना यहाँ पर क्या मकसूद है, यहाँ पर बताना मकसूद है शहंशाह देवा हजरत सैयदना हाजी वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को बताना मकसूद है कि अदब है तो सब कुछ है, अदब नहीं तो कुछ नहीं। हजरत गौसे पाक का कदम और ये तो औलिया मौजूद थे, वो भी तो कह सकते थे, लेकिन ये तौफीक अल्लाह ने किसी को बख्शी तो गरीब नवाज को बख्शी। कहते हैं कि हुजूर सिर्फ गर्दन पर ही नहीं, मेरे दिल पर भी है, आंखों पर भी है, सर पर भी है। अदब की बात ही गौसे पाक खुश हो गए। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे कितना अदब में आगे निकल गए हजरत गरीब नवाज हजरत मोहतरम, कितना आगे निकल गए अदब में कि उन्होंने क्या फरमाया कि हुजूर जहां चाहो कदम रख दो, आप वलियों के शहंशाह हैं, वलियों के इमाम हैं, वलियों के बादशाह हैं। हजरत मोहतरम बात समझ में आती है कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदम से वो तासीर है कि अगर उनका कदम मुबारक मोइनुद्दीन चिश्ती की गर्दन पर पड़ा तो हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया, अलाउद्दीन कादिर कलियरी की पड़ा तो मखदूम जहां बना दिया गया, निजामुद्दीन महबूब इलाही की गर्दन पर पड़ा तो उनको अल्लाह ने महबूब इलाही बना दिया। यहाँ तक कि ये समझो कि वलियों की गर्दन पर गौसे आजम का कदम पड़ता चला गया तो मर्तबे मिलते चले गए। हम भी तो गौसे आजम के गुलाम हैं, हम भी तो चाहने वाले हैं, हम पूछते हैं कि आपका कदम गरीब नवाज के गर्दन पे पड़ा, उनको मर्तबा मिल गया, निजामुद्दीन महबूब इलाही की गर्दन पर पड़ा, उनको अल्लाह ने मर्तबा दे दिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गर्दन पर पड़ा, अलाउद्दीन कादिर कलियरी की गर्दन पर पड़ा, कितने वलियों की गर्दन पर पड़ा, सबके मर्तबे बुलंद होते होते चले गए। गौसे आजम हम भी तो ज्ञानी वाले हैं, हम भी तो आपके आशिक हैं, हम भी तो चाहने वाले हैं, हम भी तो नाम लेने वाले हैं, हम भी तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी तो अपने घर में आपके नाम का जनाजा करने वाले हैं। गौसे आजम हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है? तो गौसे आजम की शान देखो हजरत मोहतरम, किसी को खाली नहीं छोड़ा, किसी के लिए कदम है तो किसी के लिए हाथ। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया यदि मुरीदी का तबाही अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे ही साया किए हुए है जिस तरह आसमान जमीन के ऊपर साया किया। बुजुर्गान दीन हम कहीं से नहीं पुकारे, ये मत समझना कि गरीब नवाज सिर्फ अजमेर शरीफ की सरहदी में वो तो एक मकाम होता, वो तो एक बुजुर्गों का मकाम होता है, किसी
کسی کا اجمیر ہے تو کسی کا دلی ہے تو کسی کا بمبئی ہے تو کسی کا کہیں ہے. یہ تو بزرگوں کے مقام ہوتے ہیں. ورنہ کسی نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد جب نوا گردن جھکائی دیکھ لی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد جب نوا گردن جھکائی دیکھ لی. تو بزرگان دین اپنے چاہنے والوں کو کہیں سے بھی دیکھ لیتے. حضرت مفتی صاحب اللہ کے سارے صاحب مولانا صاحب اکثر یہاں آیا کرتے تھے علاج کے سلسلے میں. ان کا کچھ مجھے بات یاد آ گئی. وہ یہاں آیا کرتے تھے علاج کے سلسلے میں. اللہ ان کو شفا عطا فرمائی, اللہ ان کو اچھا رکھے. تو ایک مرتبہ ہے مخدوم فقی علی ماہمی کے آسان شریف کا بھی حضرت ذکر کر رہے تھے. مخدوم نامی مالا میں پہنچے ماہم شریف اور ایک گولوں میں جا کر بیٹھ گئے اور فاتحہ شریف پڑھنے لگے, اللہ کا کلام پڑھنے لگے. تو دل میں اس کے خیال آیا کہ بڑی بھیڑ ہے, مجھے تکلیف ہے کسی کا ہاتھ پیر نہ لگ جائے تو میں کیسے بھیڑ میں جاؤں. میں بھی اندر چلا جاتا حاضری دینے کے لیے, صدار کو میں بھی چھو لیتا, میں بھی ان کی چادر چون لیتا. ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بزرگ سامنے سے تشریف لائے, کہنے لگے مولانا جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے رہو, حضرت کی پوری نگاہ ہے تمہارے اوپر. آپ سمجھ رہے میں آپ کو امریکہ اور لندن کیوں لے جاؤں. مخدوم ماہر وہ کسی سے کم تھوڑے ہیں. مخدوم فقی علی ماہمی جس کو خضر و اسلام پڑھائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا. تو مخدوم فقی علی ماہمی کے آستانے پر بیٹھے ہوئے, کیا دل میں خیال آیا کیا بھیڑ ہے, میں بھی اندر چلا جاتا, اندر جا کے چادر چوم لیتا, اتنی دور سے آیا ہوں. لیکن گھر کے مارے گئے نہیں, بیٹھے دور سے فاتحہ پڑھتے رہے. بزرگ آئے, کیا بولے آپ جہاں بیٹھے وہیں سے فاتحہ پڑھتے رہے, حضرت کی پوری نگاہ ہے آپ کے اوپر. تو قرآن صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ حضرت میں نے سوچا ایسا نورانی چہرہ کون ہے, سوچا کہ لاؤ کھڑے ہو کے مقابلہ کر لوں, لیکن تھوڑی سی دیوار میں جلدی سے اٹھ نہیں سکے. بولے میں نے جب نگاہ اٹھا لی دیکھی سامنے سے گئے. بولے کون ہوگا, میں کہ مخدوم کی بارگاہ تو مخدوم ہی ہوگا. تو حضرات نے محترم بزرگوں کی نگاہ بنی ہوئی ہے. محفلوں میں ادب سے بیٹھا کرو. وارث پاک کے قول کو ہمیشہ یاد رکھنا, ادب ہے تو سب کچھ ہے, ادب نہیں ہے. یہ وہ محفل پاک ہے, جو وہ محفل پاک ہے. ہمارے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے پورے موقع پر نہ پہنچ پاؤ تو کل کی محفل میں ضرور چلے جایا کرو, اس لیے کہ کل میں کل ہوتا ہے, کل میں ہی کل ہوتا ہے. سنیے نا کہ غریب نواز کی شان میں پڑھنے والوں نے پڑھا کہ آج دولہا بنے ہیں غریب نواز, تو وہاں پر نظام الدین بھی آئے ہوئے ہیں, کلام الدین بھی آئے ہوئے ہیں, وہاں پر تمام بزرگان دین آئے ہوئے ہیں. اور حضرات محترم جب بزرگوں کا عرض ہوتا ہے تو ساری کائنات کے بزرگان دین وہاں پر موجود ہوا کرتے ہیں, اور اس محفل میں اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ مان لیجیے کسی کی دعا آپ بھی کہتا نا حضرت دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ, موقع ملے گا تو دیکھا جائے بزرگوں یہاں ہوں گے یا غریب نواز یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے یہ ہو. اب غریب نواز بھی فوراً تو کام بنتا نہیں, وہ بھی کہتا ہوں یار جب ٹائم ہوگا تو تمہارا کام بھی بن جائے گا. لیکن جب کل کی محفل ہوتی تو سارے بزرگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کی سفارش لگ جاتی ہے کہ ارے معین الدین چاہو تو کام بنا دو. کل کی محفل میں کام بن جایا کرتے ہیں, اتنی سفارشیں ہو جاتی ہیں پھر وہ منع نہیں کر پاتے. اور ظاہر سی بات ہے جب غریب نواز کے آسانے پر پہنچے ہوئے ہیں, غریب نواز اگر پورا نہ بھی کرنا چاہے تو عثمان ہاتھونی جو کے پیروں بنے گئے وہ کہیں گے مجھے معین الدین منع کیوں کرتا ہے, تیرے گھر پر مانگ رہا ہے اس کو عطا کرتے. اسی لیے حضرات نے مطلب ہمیشہ یاد رکھنا, بزرگوں کی بات یاد رکھنا. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب کسی صاحب مزار سے مانگو, جب کسی بزرگ سے مانگو تو اس سے اس کے پیر کا وسیلہ دے کر مانگو, اس کے مرشد کے وسیلے سے مانگو تو بیڑا پار ہو جائے گا. حضرات محترم ناگور شریف کی سرزمین پر جو بزرگ آرام کر رہے ہیں, حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت غریب نواز نے اپنے خلیفہ سے, مریدوں سے, اپنے خادموں سے پوچھا تھا تمہیں کیا چاہیے, تو سب نے اپنی خواہش بتا دیا, یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے, سب نے سب کچھ بتا دیا. صوفی حمید الدین ناگوری صاحب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حمید الدین تو کچھ نہیں مانتا, تجھے کیا چاہیے, کہنے لگے جسے معین الدین مل گیا اپنے ساری کائنات مل گئی, مجھے حضور کچھ نہیں چاہیے, آپ مل گئے تو اللہ مل گیا, اللہ کا رسول مل گیا, اپنی ساری منزلیں آسان ہو گئی. تو حضرت غریب نواز سمجھ گئے کہ دنیا کی یہ چیز مانگنے والا نہیں, اسی لیے ان کو کہا جاتا تاریخ دنیا, دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے. آج بھی اللہ کے محترم ان کے آستانے پر جا کر اگر تم آخرت کی کوئی چیز مانگو گے فوراً دعا قبول ہو جائے. اب دنیا کی کوئی چیز مانگو گے, بلڈنگ مل جائے تو
دن نہیں ملنے والی. حضرات محترم آخرت ملتی ہے اس کے آسمانے پر, عشق رسول ملا کرتا ہے. تو ان بزرگوں سے حضرات محترم چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے یہ مل جائے وہ مل جائے اس کے چکر میں مت رہو. ان بزرگوں سے وہ مانگو کہ جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے, قبر کے اندر رہو تو بھی خدا کی رحمت برستی ہے. ان بزرگوں سے مانگو تو جس سے رسول مانگو, ان بزرگوں سے مانگو تو رسول اللہ کے جائے کی کسی جگہ مانگو. ان سے مانگو تو یہ مانگو کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے تو اہل بیت کی محبت کرتے رہیں, اور دنیا سے جب جائیں تو اس کی غلامی میں اللہ کو. رات محترم اپنی تقریر کو میں ختم کرتا ہوں. بس یہی آج کے بیٹھنے سے یہی بتانا چاہوں گا, بزرگوں کی محبت کرو, بزرگوں کا عادت کرو. کہیں سے بھی بخاروں میں انشاءاللہ مدد کو ہزار کے بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقال المؤمنين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الفاتحة وقبل الملك والملك والملك صلى بادشاہ کریم حکمت میں اخیر اخیر مجموعات کرے حضور بندوں کا بالخصوص ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر و فاتحہ کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا جہاں پہ جتنے لوگ حاضر و ناظر ہیں مولا اس سب میں اگر کسی کسی کو یا کسی کو غلطیاں کچھ خطائیں حصہ ہونے یا قصداً جانب میں انجانب ہوئی اپنے حدیث کو درجے میں معاف ہوگا مولا ان سب کا ذوق کی شاعر نثار اپنی شان و ذات کے مطابق حضور رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر محمد نورانی رضوان قرآن بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قبول میں جملہ انبیاء و مرسلین و محمد المؤمنین اقوام المخیرات کافی نے جیسا فصلیں کریمیں جملہ سودائے کربلا جملہ سودائے کرام جملہ صحابہ کرام صحابیات کرام تابعین اعظم تابعین اعظم مجموعہ مجاہدین صلاح و صالحین جملہ قرآن مجید کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما جیسے سلسلے طرح کی خاص طور سے سلسلے عالیہ قادریہ بساطیہ نشوریہ شہروریہ غلائیہ جہانیہ نظامیہ جہاں شہریہ واشیہ شخص عربیہ ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما بالخصوص تناسب بات ہے سب کا ثواب شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما پروردگار عالم اس شاہ خیر میں جتنے لوگ بھی دامے دل میں قدم سپنے کس طریقے سے بھی حصہ لیا ہو میرے کو بولا سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما پروردگار عالم سب کے امامت میں سے تو عافیت میں تجارت میں دل مبارک چوڑی برکت رحمت نازل فرما پروردگار عالم خواجہ غریب نواز چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے سب کو قبول میں جو بیمار ہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما جو مقبول دور میں بالغ کر اس کو دو عطا فرما جو بھی اولاد ہوئے صاحب اولاد عطا فرما جو حال ہوئی تھی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار عالم سب کو دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ دنیا سے ان کا خاتمہ دل ایمان فرما وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله محمد